الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد موضوع سخن اس مجلس کا رکھا گیا کوفہ اور کوفی. اس میں ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہم تاریخ کا جائزہ لے رہے ہیں کوفیوں کی اور اس شہر کوفہ کی. اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے آج. وہ خط جس کو سرنامہ بنایا ہے وہ کلام امام حسین علیہ السلام ہے، جو کوفیوں کے خطوط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے لکھا، جس میں امام نے کوفیوں کو بتایا کہ وہ تصور جو تمہارے ذہن میں امامت کا ہے یا امام کا ہے، اصل میں وہ امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے، امام فرما رہے ہیں میری جان کی قسم، امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا کا قیام کرتا ہے، قائم کرتا ہے کتاب خدا کو. دنیا میں کتاب خدا قائم کرتا ہے، عدل کو قائم کرتا ہے. امام فرما رہے ہیں امامت کس کو کہتے ہیں. امامت ابھی خط لکھا اور اسی کے جملے ہیں. امام نے فرمایا کہ امام کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے، یعنی اپنے نفس سے نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر کام رضائے الہی کے لیے کرتا ہے. اس میں بیان یہ کر رہے ہیں، امام بتا رہے ہیں کہ تمہیں امامت سمجھ میں نہیں آئی. کوفیوں کے خطوط آئے اور مکہ جب امام مدینہ سے ہجرت فرما کر یا مدینہ سے قیام کے لیے مکہ پہنچے تو مکہ میں 18,000 خطوط اور بعض تاریخ کہتی ہیں 12,000، زیادہ تر روایت 18,000 کی ہیں کہ 18,000 خطوط مکہ میں امام حسین کو ملے صرف کوفیوں کی طرف سے. صرف کوفی کے انہوں نے یہ خطوط لکھے. کوفہ کیسا شہر تھا، کب آباد ہوا، کس طرح آباد ہوا، یہ آپ کو بیان کیا. کوفے میں مدینے میں جو مشہور ہستیاں تھیں جن کو بیعت کا کہا گیا، وہ 4 ہستیاں تھیں، 4 لوگ تھے. 3 وہ عبداللہ تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، اور چوتھے امام حسین علیہ السلام. 3 راتوں رات پہنچے مکہ اور امام حسین دن کی روشنی میں یزید کی بیعت کا انکار کر کے اور یہ کہہ کے کہ مجھ جیسا جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ جملے کہہ کر دربار میں، اور پھر امام مکہ پہنچے اپنے اہل خانہ کے ساتھ. مکہ آئے امام، اور جب مکہ آئے اور اہل کوفہ کو پتہ چلا کہ فقط امام حسین نے بیعت سے انکار کیا ہے اور باقاعدہ دربار میں انکار کیا ہے اور قیام کے لیے یزید کے خلاف امام اٹھے ہیں، اس وقت کوفے میں بغاوت شروع ہوئی کھلے عام. تب انہوں نے اپنے خطوط بھیجنا شروع کیے اور جو سب سے پہلا خط آیا وہ سلیمان بن سرد خزائی کے طرف سے امام کو موصول ہوا. یہاں تک آپ کو کل بھی بیان کیا تھا. امام کے پاس یہ خط آیا جس خط کا طویل خط تھا اور جس کا آخری جملہ یہ تھا کہ آپ جلد آئیے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. انہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد تسلسل چلا، ایک سلسلہ چلا خطوط کا، امام تک خطوط پہنچنا شروع ہو گئے. ایک کے بعد دوسرے نے خط بھیجے، کسی نے انفرادی بھیجے، کسی نے اجتماعی بھیجے. خط ملے امام حسین علیہ السلام کو. یہ پہلا خط سلیمان کی طرف سے، یعنی اس کے پورے قبیلہ اور جتنے بڑے بڑے سردار تھے دوسرے قبائل کے وہاں پر موجود تھے، ان کی طرف سے یہ خط گئے. کوفے والوں نے خطوط لکھے، کوفے والوں نے نصرت کا وعدہ کیا، کوفے والوں نے ہی نصرت سے انکار کیا، مطلب خاموشی اختیار کی. کوفے والوں نے ہی جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا اور کوفے والے ہی مدد کے لیے کربلا نہیں پہنچے. لیکن ایک سوال جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں نے بلایا اور شیعوں نے قتل کیا، جبکہ شیعہ بلانے والوں میں تھے، قتل کرنے والوں میں شیعہ نہیں تھے. قبائلی رقابت تھی جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی انہوں نے خطوط کے سلسلے کو جاری رکھا. جب یزید کو پتا چلا کہ کوفے میں بغاوت ہو گئی ہے اور کسی سلطنت میں سے کہیں پر کسی نے سر نہیں اٹھایا، فقط ایک کوفہ ہے اور وہ جانتا تھا کہ کوفہ شروع سے ہی ایسا ہے، اس نے سر اٹھایا ہے،
تو اس وقت اس نے، حالانکہ بصرہ کا حاکم تھا عبیداللہ ابن زیاد ابن ابی، یہ بصرہ کی حکومت تھی اس کے پاس، اس حکومت پر بھی اس کو قائم رکھا اور اسے کہا کہ فوری طور پر کوفہ پہنچو کہ کوفیوں نے بغاوت کر دی ہے، ایک شورش کی ہے کوفیوں نے، اور فوری طور پہ ان کی سازش کے سر کو کچل دو، اپنے ساتھ بصرہ سے مکمل لشکر لے کر جاؤ، اور جب تک تم بصرہ سے وہاں لشکر لے کر پہنچو گے اور ان کے سروں کو کچلنا شروع کرو گے کوفیوں کے، اتنے میں بھی شام سے لشکر بھیج دوں گا۔ یہ یزید نے کہا تھا عبیداللہ ابن زیاد ابن ابی کو، اس کے بارے میں تو سب جانتے ہوں گے کون تھے، ابن زیاد، عبیداللہ یعنی زیاد کا بیٹا، اور زیاد ابن ابی یعنی باپ کا بیٹا، کیونکہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کے لیے 7 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا یہ ہمارا بیٹا ہے، فیصلہ نہیں ہو پایا تھا۔ یہ بہت وفادار تھا معاویہ کا، کب سے ہوا؟ یہ وہ شخص تھا جو اصل میں وفادار امیر کائنات کا تھا، مولا علی کا وفادار تھا، یہ زیاد ابن ابی مولا کائنات کو مانتا تھا، ان کا وفادار تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا، ایک خلش تھی اس کے دل میں کہ یہ ابن ابی تھا، یعنی معلوم نہیں تھا کہ بیٹا کس کا ہے، اور یہ بہت بڑی گالی تھی اس کے لیے، بہت بڑی تہمت تھی اس کے لیے۔ اس مسئلے کو معاویہ نے حل کیا۔ معاویہ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے باپ کا بیٹا ہے، یعنی تم میرا بھائی ہے۔ جب سے اس زیاد کو معاویہ نے اپنا بھائی کہا تھا، تب سے اس نے وفاداری اپنی بدل دی، معاویہ کے ساتھ اس نے اپنی وفاداری رکھی اور حاکمیت دی، اس کو بہت کچھ مال و زر دیا اور اپنا وفادار اس کو بنا کر رکھا۔ اور اس کے بعد کیونکہ یہ کوفے میں حاکم رہا تھا زیاد، کیونکہ کوفے کا حاکم رہا تھا، اسی لیے عبیداللہ ابن زیاد جو اس کا بیٹا تھا یہ وہیں پلا بڑھا تھا کوفے میں، یہ کوفے والوں کی خصلت سے واقف تھا، یہ کوفے والوں کو جانتا تھا کہ ان کا مزاج کیا ہے۔ اب جب یزید نے خط لکھا اس کو کہ تم اس طرح سے جاؤ لشکر لے کر اور چڑھائی کر دو کوفے والوں پر، اور جو سازش ہوئی ہے اس کو کچل دو، ان کو ختم کر دو کوفے والوں کو، اس وقت اس نے کسی لشکر کو نہیں لیا اور یزید کو بھی لکھ دیا کہ لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ابن زیاد اکیلا کافی ہے۔ یہ چلا تنو تنہا۔ اگر ذہن میں اگر ہم ایک تصور کریں کہ کوئی جگہ جہاں پر یہ اپنا بلوچستان ہی لے لیجیے، جہاں پر بے انتہا سازشیں ہو رہی ہیں شیعوں کے خلاف، کچلنے کے خلاف، ان کو مارنے کے خلاف، اور بہت سی سازشیں سر بھی اٹھا رہی ہیں، یہ کوئی ایسا علاقہ جہاں پر اس طرح کا خطرہ ہو، سازشیں ہوں، اور جس کو بھیجا جا رہا وہ جانتا ہو کہ میرے مخالف ہیں، سب میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اگر آپ کو بھیجا جائے اور آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ میں جس کا نمائندہ ہوں اس کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، تو آپ اکیلے کبھی نہیں جائیں گے، لشکر لے کر جائیں گے، نہیں تو کچھ لوگ، نہیں تو کم از کم گارڈ ضرور ساتھ لے کر جائیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ یہ اپنے ساتھ 2 بندے بھی لے کر نہیں گیا، تنہو تنہا اکیلا یہ عبیداللہ ابن زیاد وہاں پر پہنچا، کوفے میں پہنچا، نقاب ڈال کر اپنے چہرے پر۔ کوفی پہلے سے منتظر تھے امام وقت کے، امام حسین کے منتظر تھے، اتنی بصیرت تھی فقط کوفیوں کی، اتنی معرفت تھی فقط کوفیوں کی کہ کوفی پہچان نہیں سکے کہ یہ عبیداللہ ابن زیاد ہے یا حسین ابن علی۔ جب یہ پہنچا، حقیقت ہے امام کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، میں بار بار کہہ رہی ہوں اس کو آئینہ بنائیں، اس دور کو آئینہ بنائیں کہ ہمارا بھی ایک امام موجود ہے، اس سے بھی آنا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، حضرت محمد والے محمد صلوات۔ چہرے پر اس کے نقاب تھا، بڑا بہترین استقبال کیا کوفیوں نے اس کا، مطلب کوفی وہ جنہوں نے خط لکھے تھے سب کے سب، اس میں شیعہ بھی شامل تھے، خارجی بھی، اور جو کچھ جتنا بھی وہاں طبقے تھے، موالی تھے، وہ سب کے سب وہاں پہنچے، انہوں نے بہترین بشمول شیعہ بہترین اس کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھوں کو بھی چوما،
اس کے استقبال کے، اور وہ نہتا آیا تھا، کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی نیزہ، کچھ نہیں تھا اس کے پاس. وہ نہتا داخل ہوا تھا کوفے میں اور ہاتھوں کو چوما اور لبیک کی اور خوش آمدید کی، مرحبا کی صدائیں بلند تھی کوفے والوں کی جانب سے. جب مکمل استقبال اس نے دیکھا کہ میرا بہترین ہو رہا ہے، وہ مسلسل اپنی سواری پر سوار رہ کر اور ان کے گرد چکر لگاتا رہا. لوگ اس کے قدموں کو چومتے رہے، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے، اسے امام امام کہتے رہے. جب اس نے یہ سارا منظر دیکھ لیا، لوگوں کے چہروں کو دیکھ لیا، اب اس نے اپنے چہرے پر سے نقاب کو ہٹایا. جب نقاب کو ہٹایا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی ہے. کوفے کے لوگ، آپ جانتے ہیں نا، یہ عرب کے ہمیشہ تلوار میام میں ان کے پاس موجود رہتی تھی. کوفے کے لوگوں نے عبید اللہ کو دیکھا اور بھاگ گئے. اگر کوئی ایک بھی کوفی، یا ان کو چھوڑیے، کوئی ایک بھی شیعہ اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیتا، ایک کنکر مار دیتا، ایک چپل رسید کر دیتا، یعنی کچھ بھی کر دیتے اس کے ساتھ، تو وہ وہیں مر جاتا، وہ فتنہ وہیں ختم ہو جاتا، اس نے وہیں نیست و نابود ہو جانا تھا. لیکن کسی میں جرت نہیں ہوئی، یہ کوفی تھے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی، کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے کم از کم اسے سواری سے ہی گرا دیں. ایسا نہیں کیا. اس کے چہرے کو دیکھا اور سب اپنی بلوں میں چھپ گئے، واپس چلے گئے، جہاں سے آئے تھے وہیں پر چلے گئے. اور بہت فخریہ انداز سے وہ دارالامانہ پہنچا، وہ دربار میں پہنچا. اس سے پہلے نعمان تھا، نعمان ابن بشیر وہاں کا حاکم، جس کو یہ کہا گیا تھا بہت نرم طبیعت کا ہے اور شیعوں پہ رحم دل ہے، اس کو ہٹا دیا جائے. اس کو ہٹا دیا گیا تھا. اور پھر عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کا بھی حاکم رہا اور یہاں کا بھی اس کو والی مقرر کیا گیا. اب جب یہ آیا تو اس نے سب سے پہلا اعلان یہ کیا کوفے والوں کو کہ اگر یہ کوفے والے وہ ہیں جنہوں نے 18,000 خطوط لکھے ہیں اور جناب مسلم پہنچ چکے ہیں کوفہ میں، جناب مسلم پہنچ چکے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے خط لکھے ہیں، تاریخ کے الفاظ ہیں 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کر لی ہے. بیعت امام وقت کی ہو چکی تھی. 18,000 لوگ تھے جنہوں نے بیعت، معمولی نہیں ہوتے 18,000 لوگ جنہوں نے بیعت کر لی تھی. جب یہ آیا، اس نے آ کر اعلان کیا کہ سب سے پہلے بلایا عرفاء کو. عرفاء، عریف، عرفاء جو ہے یہ عریف جو ہے اس کی جمع ہے عرفاء کی. یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو عوام سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے، عوام سے بھی ملا ہوا ہوتا ہے اور حکومت سے بھی ملا ہوا ہوتا ہے. رابطہ کہہ لیجئے، ربط کہہ لیجئے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عوام سے مال لیتے ہیں یا عوام کو شہریت دیتے ہیں، عوام کی باتوں کو سنتے ہیں، عوام کی باتوں کو حکومت تک پہنچاتے ہیں اور حکومت کی بات کو، پیغام کو عوام تک پہنچاتے ہیں. یہ ہوتے تھے ہر محلے میں، ہر محلے کا ایک الگ حریف ہوا کرتا تھا، عریف ہوا کرتا تھا. ان لوگوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ ان کے جاسوس ہوتے تھے. یہ اپنے جاسوسوں کو ہر قبیلے میں بھیجتے تھے اور پتہ کرتے تھے کون بندہ حکومت کے خلاف ہے اور کون بندہ حکومت کے ساتھ ہے. پھر یہ والی کو، جو حاکم ہوا کرتا تھا، اس کو بتاتے تھے کہ فلاں قبیلہ آپ کے خلاف ہے، فلاں قبیلہ بغاوت کر رہا ہے. تو جو شخص یا جو قبیلہ بغاوت کرتا تھا اس کا شہریہ، یعنی جو منتھلی پیسہ بیت المال سے عوام کو مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا واپس لے کے جاتا تھا. اب عوام کا گھر تو اسی سے چل رہا ہوتا تھا. عوام تو یہی ہوتے ہیں نا. اب لوگ جن کا سارا، میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ کوفیوں اور شامیوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ دارالخلافہ کوفہ سے شام منتقل ہو چکا تھا. اسی لیے پہلے شام والے کوفیوں کو باغی کہتے تھے، اب کوفی والے شام والوں کو باغی کہتے تھے. تو اب کوفی چاہتے تھے دارالخلافہ کسی طرح واپس یہاں پر منتقل ہو، کیونکہ مال غنیمت یہاں بہت زیادہ آتا ہے، بیت المال بہت زیادہ آتا ہے. اس لحاظ سے شہریہ بھی زیادہ ہوتا تھا دارالخلافہ کے لوگوں کا. وہ شہریہ یا وہ منتھلی پیسے، وہ تنخواہ بغیر کام کیے جو ان کو تنخواہ ملتی تھی، یا حکومت کے سامنے خاموش رہنے کی جو ان کو تنخواہ ملا کرتی تھی، تو وہ زیادہ تھی، وہ ان کو ملا کرتی تھی. یہ وہ عریف جو ہوتے تھے ان کے ذریعے سے یہ پیسے عوام تک پہنچتے تھے. جب عبید اللہ آیا، سمجھ میں تو آ رہی ہے نا باتیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا
जो नहीं समझ में आया यही इसने सबसे पहले इसे दिखाया और खत भेजा था यजीद को कि मुझे किसी लश्कर की जरूरत नहीं है, मैं अकेला यहाँ पे काफी हूँ, मैं जानता हूँ कि कूफियों का मिजाज क्या है और इनसे निमटना कैसे। जिन्होंने, और इसका मकसद क्या था तन्हा आने का, इसका मकसद क्या था, मैं बार बार आपको आपके ध्यान में मैंने चंद सवाल शुरू की मजालिस में डाले हैं और बार बार 3 मजालिस में मैंने सिर्फ तकरार ही की है और अब हम आगे जा रहे हैं ताकि उन सवालों के जवाब आपको साफ साफ मिल सके। इसने यजीद को खत में लिखा कि लश्कर भेजने की जरूरत नहीं है, ना मैं लश्कर लेकर जाऊंगा, मैं तन्हा काफी हूँ। क्यों? इसने यजीद से कहा कि यही 18,000 लोग, यही लोग जिन्होंने खत लिखे हैं और जिन्होंने बगावत की है, मैं इन्हीं के जरिए से, ये जो बैत कर रहे हैं आज हुसैन की, मैं इन्हीं के जरिए से हुसैन को कत्ल करा कर तुझे दिखाऊंगा। ये इसने दावा किया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने और इसने अपने वादे को पूरा किया, इसने दावे को पूरा किया। इसने उन आरिफ को, उन मुरफ़ा को बुलाया, सबसे पहली मीटिंग इसने उनसे की जिनका ताल्लुक अवाम से भी था और हुकूमत से भी था। उनको बुलाया और उससे पूछा कौन कौन से कबाइल हैं, क्या क्या उनका काम है, कौन कौन से हुकूमत के साथ है, यजीद के साथ है, कौन कौन उनके खिलाफ है, किसने बगावत की है, किसने सर उठाया है। जितने बागी हैं जिन्होंने खतूत लिखे हैं, जरा उनके जासूस हुआ करते थे, उन सबको हमारे सामने पेश किया जाए और उन सबको कह दिया जाए जिन्होंने बगावत की है, उन्हें कह दिया जाए कि उन सब के शहरी खत्म, अब उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो जिस आवाम का पेट ही उस पैसे से भर रहा हो और आवाम वो हो कि जो चाहती हो दारुल खिलाफा इसलिए यहाँ आए कि हमारा पैसा हमें ज्यादा मिले, तो वो आवाम और क्या करे। लोग आए, उसके बुलाने पर कबाइल के सरदार जिनको उसने बुलाया, जो अली उलफा जानते थे, वो सब वहां पर आए, इकट्ठे हुए। अब उसने उनसे खिताब करके कहा कि मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा, सब मर्दों को मैं कत्ल कर दूंगा और याद रखो तुम्हारे जितने बच्चे हैं इन सब के सरों को मैंने उड़ा देना है, ये धमकी दी वहां पर, और तुम्हारी औरतों को भी नहीं छोड़ना, इन औरतों को मैंने फौज में तकसीम कर देना, तुम्हारे शहरी खत्म कर दिए जाएंगे, औरतें तुम्हारी नामूस को फौज में तकसीम कर दिया जाएगा। अगर तुम लोगों ने बैत को वापस ना लिया, अगर तुमने सरों को ना झुकाया, अगर तुमने इस साजिश को खत्म ना किया। कौन थे ये वही मवाली थे, ये वही गुलाम थे, ये वही खारिजी थे। उसी वक्त वो सब खामोश हो गए। वही जनाब मुस्लिम को अकेला जो छोड़ा गया था, इसीलिए अकेला छोड़ा गया। जो उबैदुल्लाह ने ये धमकी दी है इन सरदारान को या इन लोगों को जो बुला कर दी, इन लोगों ने फौरी तौर पर अपने घरों में बंद रहने का फैसला किया। ये सब अपने घरों में छुप गए। अब आपके जहनों में सवाल क्या होगा, ये तो खारिजी थे, ये इनमें से बहुत से जो सियासत परस्त थे, इनमें से मफाद परस्त थे, ये वो तबका था जो किसी के साथ नहीं था। अगर माविया की हुकूमत है माविया के साथ, अली की हुकूमत है तो अली के साथ, मफाद परस्त हो। वो कहाँ थे जो शिया थे? सवाल तो ये उठता है ना कि जनाब में मुस्लिम बिन अकील के साथ कम अज कम ये 18,000 ना भी होते, चंद हजार शिया तो होते। वो भी ना सही, जिस तरह मौला अली के दौर में 80 थे, कम अज कम 70, 80, 60, 50, 2। उस वक्त उनके पीछे तो होते, कोई तो होता। कहाँ थे ये सब? ये सवाल जहन में उठता है और हर शिया के उठता है कि उस वक्त कहाँ थे। और ये सवाल भी होता है कि आप कहते हैं कातिलों में शामिल नहीं थे, फिर मुस्लिम को कौन तन्हा करने वाला था? फिर सफीर हुसैन को तन्हा किसने छोड़ दिया? क्यों तन्हा मारा गया सफीर हुसैन? क्यों किसी और की तलवार नयाम से नहीं निकली? क्यों मुस्लिम तन्हा इतने बड़े लश्कर से जंग करते रहे? वजह क्या थी? शियों के जो कूफी है, कूफी को समझना बहुत, इसीलिए कह रही हूँ बहुत जरूरी है। शियों के भी 2 किस्म के शिया थे, 2 तबके थे इन शियों के। एक वो शिया थे, शिया ही कहलाते थे सबके सब, उसका वो लोग मतलब जो मानने वाले थे वो सबके सब शिया ही कहलाते थे।
یہ ہماری مطلب ہمارے امام کی اصطلاح میں ہے کہ جو ولایت کو مانتا ہو اور مکمل طور پر اس پر عمل بھی کرتا ہو وہ حقیقتاً شیعہ ہوتا ہے. لیکن جو الگ سے شیعہ تھے یہ دو طبقے تھے. تاریخ کے مورخین نے ان دو طبقوں کا جو نام لکھا ہے وہ ایک نے لکھا ہے جو تاریخ کے مورخین کے مطابق ان کا نام ہے, ایک طبقے کا نام ہے حقیقی شیعہ اور ایک طبقے کا نام ہے سیاسی شیعہ. یہ تاریخ کے مطابق تھے. میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ اگر یہ تاریخ کے مطابق تھے تو غلط نام تھے. ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہ دو طبقے کے یہ دو نام نہیں تھے. ایک تھا راسخ شیعہ جو حقیقتاً شیعہ تھا, ایک طبقہ جو بہت کم تھے. یہانی ابن عقبہ اس طرح کے لوگ, مسلم بن اوسجہ, حبیب ابن مظاہر, اس طرح کے لوگ تھے جو راسخ شیعہ تھے. یہ طبقہ تھا ایک. اور دوسرے سیاسی شیعہ نہیں تھے. ان کو سیاسی شیعہ کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ سیاسی شیعہ کون سا ہوتا ہے؟ سیاسی شیعہ ہی حقیقی شیعہ ہوتا ہے. ان کو آپ جو لوگ بدل گئے تھے, جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا, یہ حقیقی یہ سیاسی شیعہ اس لیے نہیں کہلاتے کہ سیاسی شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا امام بھی علی ہوتا ہے, جس کا نظام بھی علی ہوتا ہے, جس کا ولی بھی علی ہوتا ہے, جس کی حکومت بھی علی ہوتی ہے, جس کا حاکم بھی علی ہوتا ہے, جس نظام کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے وہ نظام بھی علی کا نظام ہوتا ہے, جس کی سیاست بھی علی کی سیاست ہوتی ہے. اور یہ جانتے ہیں علی کی سیاست کیا ہے؟ مولا علی کی سیاست وہ ہے کہ قدموں میں یعنی پاس آئے ہوئے اقتدار کو بھی ٹھوکر مار دے. اقتدار آیا تھا خلیفہ دویم کے زمانے میں, اقتدار خود چل کر مولا کائنات کے پاس آیا تھا. آیا تو اب بھی چوتھی خلافت کے وقت بھی خود چل کر ہی آیا تھا. علی کبھی خود اقتدار کے پاس نہیں گئے, حالانکہ حقدار تھا ولی خدا, لیکن خود چل کر مولا کائنات نہیں گئے. خلیفہ دویم کے زمانے میں خلیفہ دویم نے ایک شورا بنائی تھی. میں سیاست علی مولا کائنات کی بات کر رہی ہوں. خلیفہ دویم نے ایک شورا بنائی اور اس شورا میں انہوں نے مولا علی کو بھی شامل کیا. اور اس وقت انہوں نے مولا علی سے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں, آپ کو حاکم بنا دیتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق بھی چلیں گے اور پرانے جو ہم خلفاء ہیں, جو پہلے خلیفہ اول ہیں یا اب جو خلیفہ دویم ہیں, ان کے طرز خلافت پر, ان کی طرز سیاست پر اپنی حکومت کو چلائیں گے. اس شرط کے ساتھ ہم آپ کو خلیفہ مقرر کر رہے ہیں یا ہم آپ کو اقتدار دے رہے ہیں. جب یہ جملے سنے تو مولا علی نے آئے ہوئے اقتدار کو قدموں سے ٹھوکر ماری. کہا شرط کے ساتھ علی اقتدار لے, یہ علی کو قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علی قرآن و سنت کے مطابق تو چلے گا, لیکن کسی حکمران کی طرز خلافت کے مطابق علی جیسا ولی نہیں چل سکتا. علی وہ ہے جو اگر حکومت کرے گا تو یا قرآن کے مطابق کرے گا یا سنت کے مطابق کرے گا. علی کیونکہ نائب رسول خدا ہے, جانشین رسول خدا ہے. جیسی سیاست و حکومت رسول نے کی ہے, رسول کی حکومت قرآن و سنت کے مطابق ہے, رسول کی حکومت خدا کے مطابق ہے, رسول کی حکومت کتاب کے مطابق ہے, رسول کی حکومت عدل کے مطابق ہے. تو جانشین رسول بھی حکومت عدل سے اور قرآن و سنت سے کرے گا. ہے عشق میرا علی ولی سے, جو تیرا ہے وہ تیرا مقدر, جو تیرا ہے وہ تیرا مقدر, میرا علی کے سوا نہیں ہے. کل ایمان نہ رہے حیدری, کل ایمان نہ رہے حیدری, علی شیر شاہ حسین سخی بادشاہ, کل ایمان نہ رہے حیدری. سیاسی شیعہ اگر تاریخ نے ان کو کہا ہے تو وہ سیاسی شیعہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر شیعہ ہوں گے تو
ولایت مولا کائنات پر یقین ہوگا، اور اگر وہ ہوگا تو پھر اس کی حکومت، اس کی سیاست نظام علی کے مطابق، نظام عدل ہوگا، نظام علی ہوگا، تو اس کا حاکم پھر یزید یا ابن زیاد یا معاویہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طاغوت کے سائے میں زندگی بھی گزار رہا اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہو کہ میں سیاست بھی کر رہا ہوں۔ تو علی کی سیاست جو سیاسی شیعہ ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہے، ہمارے ہاں پورا سال یہ سیاسی شیعہ، جو ہمارے سیاسی شیعہ ہیں، یہ باقی جو پارٹیاں ہیں، یہ پورا سال تو آپس میں جنگ رہتی ہے، سنی شیعہ کی یا وہابی اور شیعہ کی، سارا سال جنگ رہتی ہے۔ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے شیعوں کے لیے روٹ کی اجازت نہیں دی، انہوں نے یہاں کی اجازت، حالانکہ شیعہ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، رضا خانوں کے لیے، غاریوں کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا سال لڑتے رہتے ہیں، اور جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو پھر یہ سیاسی شیعہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہم اس پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم اس پارٹی کے ساتھ۔ وہ پارٹی جس کا لیڈر بے شک فاسق کو فاجر ہو، لیکن سیاسی مصلحت ہے، ابھی ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ علی کے ہاں سیاسی مصلحتیں نہیں ہوتی، جہاں قرآن و سنت و عدل ہوتا ہے وہاں علی ہوتا ہے۔ یعنی سیاست علی میں فقط نظام علی ہوتا ہے، کوئی نظام قابل قبول نہیں ہوتا، اور کوئی حاکم قابل قبول نہیں ہوتا۔ اپنے وقت کے امام کے علاوہ کوئی حاکم قابل قبول نہیں ہوتا، کوئی لیڈر قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب جو فقط اس کے جو امام نے خود اپنے نمائندے کو مقرر کیا ہو، اس کے علاوہ یہ سیاسی شیعہ تو تاریخ نے ان کا نام رکھا، جبکہ ہمارے ساتھ کہتے ہیں یہ نہیں تھا، وہ سیاسی شیعہ نہ کہو، اس کو کہتے ہیں کنفیوز شیعہ۔ ایک شیعہ جس کو کہتے ہیں راسخ شیعہ، یہ ذہن میں رکھیے گا اصطلاحیں، یہ بہت اہم اصطلاحیں ہیں۔ آج کے دور کو دیکھ لیجئے اور کوفے کو دیکھیے، ایک ہوتا ہے راسخ شیعہ، اپنے عقیدے پر مضبوط پکا، اور ایک ہوتا ہے کنفیوز شیعہ، سمجھ ہی نہیں آتی کدھر جائیں۔ الیکشن کے دنوں میں وہ ٹھیک ہیں، اور الیکشن کے بغیر یہ شیعوں کے ساتھ چلنا ہے، مجلسوں میں جانا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ کنفیوز شیعہ کبھی بھی کسی بھی راہ کا منتخب نہیں کر سکتا۔ کنفیوز شیعہ کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کنفیوز شیعہ ہمیشہ جمل میں سوچتا ہی رہے گا کہ علی کی طرف جانا ہے، یعنی داماد نبی کی طرف جانا ہے، یا زوجہ نبی کی طرف جانا ہے۔ کنفیوز شیعہ حق و باطل پہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کنفیوز شیعہ کی علامات ہے۔ اور کوفہ میں ایک طبقہ ان کنفیوز شیعوں کا تھا۔ اب کہاں تھے یہ شیعہ، چاہے وہ کنفیوز ہوں چاہے وہ راسخ ہوں؟ ایک تاریخ لکھنے والوں نے، بات شکایت ہے کہ بہت لمبی ہو جاتی ہے، میں کوشش کروں جلدی میں گزروں۔ تاریخ لکھنے والوں نے ایک بعض علماء کی نزدیک خیانت کی ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اچھا بھی کیا ہے۔ ایک ہستی یہ جن کا تذکرہ میں کل بتا رہی تھی، سلیمان بن سورد خزائی تھی، انہوں نے پہلی میٹنگ اپنے گھر پہ بلا کر امام حسین کو پہلا خط لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا اب تک کہ یہ کہاں تھے؟ جناب مسلم تھے، پہلا خط لکھنے والا، اپنے گھر میں میٹنگ کرنے والا، لوگوں کو کہنے والا اگر نصرت حسین کا یقین ہے تو خط پہ دستخط کرو، اگر نہیں ہے تو ابھی جواب دے دو۔ بڑی بات تھی، یہ لوگوں کو کہہ کر خط لکھا تھا۔ وہ کہاں تھا جب مسلم بن عقیل آئے تھے؟ بیعت تو انہوں نے بھی کی ہوگی، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد آیا تو سلیمان بن سورد پہلا خط لکھنے والا کدھر چلا گیا تھا؟ اب تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ وہ عبید اللہ نے آتے گرفتار کر لیے تھے، وہ ان کی قید میں تھے۔ یہ پوری کربلا کے واقعے میں یہ قید ہے، یہی تاریخ میں بھی شاید آپ نے پڑھا بھی ہو، جو لوگ پڑھنے والے ہیں کتابیں شاید انہوں نے پڑھا بھی ہو کہ وہ قید میں تھے، مختار ثقفی ہو گئے اور یہ سب بستیاں ہو گئی، یہ سارے قید میں تھے، اور کربلا کے واقعے کے بعد ان کو رہا کیا گیا تھا۔ اچھا فرض کر لیں یہ قید میں تھے، جب قید میں تھے تو ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، بے قصور ہی ہے نا۔ آپ کا امام کربلا میں آ جائے اور آپ قید میں ہوں، آپ نہیں نکل سکتے، تو کیا آپ کا قصور ہوگا؟ یقیناً امام بھی آپ کو معاف کر دیں گے، آپ بھی توبہ استغفار کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ آپ تو مجبور ہیں، اور مجبور میں تو ویسے ہی ساکت ہے، وہ جہاد کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ مجبور ہے، وہ جا ہی نہیں سکتا۔ پھر کیوں توابین کے لشکر کو تیار کیا ہے؟ پھر کیوں یہ 4000 یا 6000 توبہ کرنے والے آئے؟
جب قصور نہیں تھا تو توبہ کیوں کی تھی؟ توبہ تب بنتی ہے جب قصوروار ہوتے ہیں. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ جب تاریخ بولی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، بہت سے چہروں پر سے نقاب اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سے چہروں کے نقاب اٹھتے ہیں تو چہرے واضح ہو جاتے ہیں. سلیمان بن سرد تاریخیوں تاریخ لکھنے والوں نے جنہوں نے کہا نا کہ اچھا کیا اگر یہ لکھ دیا کہ وہ قید میں تھے. کیوں کیا؟ مولا علی کا ایک فرمانا ہے نہج البلاغہ میں. مولا علی نے فرمایا ہے کہ اگر ان بزرگوں کی عزت رکھو، ان کی غلطی بھی ہے نا، اگر بزرگوں کی، قبائل کے سرداروں کی یا بزرگوں کی یا بڑوں کی اگر کوئی غلطی بھی ہو تو چھوٹوں کا فرض ہے کہ اس غلطی کو چھپاؤ. اگر اس غلطی کو چھپاؤ، اس کو کسی پر ظاہر نہ کرو، اس کی عزت، اس کی آبرو باقی رکھو. اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو اس کی عزت کو باقی رکھو، قائم رہنے دو. کسی دوسرے کے دل میں اس کی عزت ہے، اس خامی کا اگر آپ کو پتا ہے اس کے سامنے نہ بتاؤ. اگر دوسرے کے دل میں عزت ہے، عزت باقی رہنے دو. مولا علی کا فرمان ہے اس کی عزت باقی رہنے دو. کسی کے سامنے اس عیب کو، اس غلطی کو بیان نہ کرو، چھپا لو. لیکن کب؟ تب چھپاؤ جب اس غلطی کو بتانے سے، اگر اس غلطی کے کرنے سے فقط اسی کا نقصان ہوا ہو. اس بزرگ کے غلطی کرنے سے اگر اس کا نقصان غلطی کا صرف اسی بزرگ کو ہوا ہے تو چھپا لو. لیکن اگر امت کو ہوا ہے، اگر دین کو ہوا ہے تو پھر اس غلطی کو چھپانا نہیں ہے. یہی تو امت نے غلطی کی. جب رسول خدا کے بعد کسی حجرے میں بیٹھ کر پہلی خلافت کسی کے سپرد کر دی گئی، کسی اور کو جانشین بنا دیا گیا، تو تاریخ دانوں نے، اہل سنت یا باقی تاریخ دانوں نے چھپا دیا، بزرگوں کی غلطی پر پردہ ڈال دیا. لیکن بزرگوں کی یہ غلطی صرف انہی کو نقصان نہیں پہنچایا. اس غلطی نے اس کو اس لیے چھپانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس ایک غلطی نے پوری امت کو نقصان پہنچایا. کیوں؟ کیونکہ حق پر پردہ ڈال دیا گیا، حق کو غصب کر لیا گیا. ایسا ہی ہوا نا، جس کا حق تھا اس سے چھین لیا گیا اور بعد میں آنے والوں نے اس پر پردہ ڈال دیا. چلو پہلی غلطی تھی، پردہ ڈال دیا تھا نا، پہلی غلطی تھی، پردہ ڈال گیا. لیکن دوسری مرتبہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. پھر تیسری مرتبہ پھر غلطی ہوئی، غلطی پر غلطی ہوئی. اور یہ غلطی فقط اس بزرگ کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، یہ غلطی پوری امت کو نقصان پہنچا رہی تھی. غلطی کا ازالہ کیا بھگت رہے ہیں؟ آج تک امت کنفیوز ہے، وہ صحیح ہے یا علی صحیح ہے. آج تک بعض آپ میں بہت سے آپ کے ارد گرد رہنے والے، آپ کے ہمسائے جو مانتے ہوں گے اہل بیت کو بھی، جو ان کو بھی مانتے ہوں گے، کنفیوز ہیں. وہ بھی صحیح تھے، یہ بھی صحیح ہے. شہزادوں کی جنگ تھی، ایسا ہی ہے نا. یہ کنفیوز لوگ ہیں، کنفیوز مسلمان ہیں، انہیں سمجھ بھی نہیں آتا کون حق ہے کون باطل ہے. یہ پرانے لوگوں کی غلطیاں ہیں. تو اب بھی غلطی یہی ہوئی کہ سلیمان بن سرد کی غلطی کو چھپایا جا رہا ہے یہ کہہ کر کے وہ قید میں تھے. اگر قید میں تھے تو توابین کا لشکر نہ بنتا، نہ معافی مانگی جاتی، بلکہ حقیقت یہ تھی یہ وہ لوگ تھے جو خوف اور ڈر کے مارے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے اور جناب مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا تھا. اس وقت راسخ شیعہ کون تھا؟ اس وقت راسخ شیعہ وہ تھا جو ان کے لیے نکلا، جس کے گھر میں وہ موجود تھے اور وہ اپنے گھر سے جانے نہیں دے رہے تھے. لیکن ان کی جان کو بچانے کے لیے، ہانی کی جان کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا نہیں ہانی، ہم آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتے. ہانی تھے راسخ شیعہ، ہانی راسخ شیعہ تھے. کہاں تھے؟ جتنے جو تھے چند راسخ، آگے بھی ان کے نام آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا وہ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے. یہ تھے راسخ شیعہ جن کے گھر میں اس جناب مسلم بن عقیل موجود تھے اور وہ کسی کو پتا نہیں رہے تھے. جہاں پر جس وقت یہ موجود تھے اس وقت عبید اللہ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مسلم ہیں کس کے گھر. اس نے ایک شخص کو بھیجا، غالباً قابل اس کا نام ہے، کوئی نام ہے اس کا، یا باقل اس کا نام ہے، جس نے یہ سب جانتے ہیں کہ اس نے بہت سے پیسے اکٹھے کیے. اس نے عبید اللہ نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ
جا کر کہو گے ہم نے امام حسین کے لیے اکٹھے کیے ہیں، میں اور ان کا ماننے والا ہوں اور میرا قبیلہ تیار ہے، بہت بڑا لشکر میں نے تیار کیا ہے، جہاں پر آ کر مسلم ابن اوسجا، یہ راسخ شیعہ تھے، جناب مسلم ابن اوسجا جن کو معلوم تھا کہ جناب مسلم بن عقیل کہاں پر ہیں، ان سے سادگی کہہ لیجیے ان کی کہ جب، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت امام حسین کو لشکر کی ضرورت تھی، لوگوں کی ضرورت تھی، تو ان سے ایک سادگی سے یہ کام ہو گیا کہ اس شخص کی باتوں میں آ گئی، اس نے کہا میں نے لشکر تیار کیا ہے، میں امام کا ماننے والا ہوں، اور عبید اللہ کے اس کارندے کو یہ جہاں پہ مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے، خانی کے گھر تک یہ اس کو لے گئے، اور پھر وہ شخص چلا گیا پیسے دے کر، جس پر شک بھی ہوا، جناب مسلم بن عقیل کو شک بھی ہوا کہ مکمل پورے کے پورے پیسے کیسے ہیں، تھوڑے بہت کم زیادہ بھی نہیں ہیں۔ وہ شخص چلا گیا اور جا کے عبید اللہ کو بتایا، اور پھر عبید اللہ نے خانی کے گھر پر جناب مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ عبید اللہ کو خبر ہو گئی ہے، اور وہاں سے یہ جناب مسلم بن عقیل چلے گئے۔ اس وقت مسلم ابن اوسجا کو دکھ ہوا اس بات کا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ اس کو پتہ بتا دیا ہے کہ جہاں تک وہ موجود ہے کہ اب ان کی جان کو خطرہ ہے۔ جناب مسلم بن اوسجا راسخ شیعوں میں سے اس لیے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں، جب امام حسین کربلا میں تھے، کہ کربلا پہنچے ہیں، شہدائے کربلا میں ان کا نام ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جب ایک وقت آیا سب شہید ہو گئے، امام حسین نے آواز دے کر کہا تھا کہاں ہو میرے شیروں، کہ اب حسین تنہا رہ گیا۔ اس وقت یہ وہ تھے جن کا نام لے کر کہا تھا مسلم ابن اوسجا کہاں ہو، یہ ہوتے ہیں راسخ شیعہ، پھر ٹھہرتے نہیں ہیں، یہ بے چینی ان کو رکنے نہیں دیتی ہے۔ میں نے پچھلے سے پچھلے سال اشرے میں بیان کیا تھا کہ عشق علی، عشق حسین ایسا ہے جو جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے، حدت پیدا کرتا ہے، یہ کبھی جمود نہیں ہونے دیتا، یہ ٹھہرنے نہیں دیتا، جو ٹھہر جائے وہ مردہ ہوتا ہے، اور یہ کافی مردہ ہو گئے، ان کے ذہن مفلوج ہو گئے، کیونکہ عشق علی، نام علی زبان پر تھا ان شیعوں کے، ان کنفیوز شیعوں کے، لیکن نہیں آ سکے، کربلا نہیں پہنچ سکے۔ کتنی بد نصیبی ہے، امام وقت کا لشکر تیار ہو، میں اپنے بچوں کو پیدا کر کے پال ہی اسی لیے رہی ہوں کہ میں اپنے امام کے لشکر میں بھیجوں گی، اور جب وقت آئے تو میں اس کو چھپا کر اپنی آغوش میں کیسے رکھوں۔ یہ کوفہ ہے، اور آج ہم بھی نہ جانے کسی کوفہ میں بیٹھے ہیں یا کربلا میں بیٹھے ہیں۔ یہ تو ہر ماں اپنے ضمیر کو خود جانتی ہوگی کہ اس نے جو یہ جب وقت ابھی ہم جذباتی ہیں، کوفی جذباتی تھے، ابھی ہم جذباتی ہیں، کہ جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم کوفی ہیں یا ہم حسینی ہیں۔ یہ مائیں کربلائی مائیں ہیں یا کوفی مائیں۔ کربلا کی اگر ایک نگاہ کریں، جناب زینب اپنے ساتھ 2 بیٹے لے کر آئی، اور یہ جملے ہیں، تاریخ میں بھی لکھا ہے، اور فطرت ہے ماں کی، بیٹوں سے ماں کو بہت زیادہ، اور جناب زینب کو بھی یقیناً اپنے بیٹوں سے محبت ہوگی۔ آئے نہیں تھے، یہ ساتھ نہیں آئے تھے، حضرت عبداللہ بعد میں انہوں نے جناب زینب کو ایک مقام پر آ کر دونوں بیٹے دیے تھے کہ جب حسین پر مشکل وقت آئے تو ایک میری طرف سے قربان کر دینا، ایک اپنی طرف سے قربان، اور ہزاروں وہ وقت آیا 10 محرم، تمام اصحاب شہید ہو چکے، اور اب باری آئی ہے بنی ہاشم کی۔ بنی ہاشم میں سب سے پہلے امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجا، جناب زینب نے تیار کر کے اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیج دیا تھا کہ بھیا حسین میرے بیٹوں کو بھیجتا، اب زینب اور عبداللہ کی طرف سے قربانی جانی چاہیے، اب زینب اور عبداللہ کی طرف سے شہادت جانی چاہیے۔ عزاداروں، بیوی نے اپنے بیٹوں کو تیار کر کے بھیجا، حسین نے
جانیا کہ کوئی کا بادشاہ بھی آ رہا ہے یہ ہونا محمد تو باپ تک زندہ